السلام علیکم سامعین، 30 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ماہ رمضان میں کس طرح کی تلاوتیں اپلوڈ ہوا کریں گی۔ سوشل انڈیا نیوز نے فیصلہ کیا ہے کہ خبروں کا آغاز انشاءاللہ العزیز نماز تراویح کی تلاوت سے ہوا کرے گا۔ تلاوت کیسی ہو، اس سلسلے میں اس نامہ نگار نے مظاہر علوم کے شعبہ تجوید کے استاد اور سوشل انڈیا نیوز کے اس شعبے کے چیف قاری مسعود احمد مظاہری فلاحی کا تفصیلی انٹرویو لیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قاری صاحب اس وقت کہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ؟ میں اس وقت مدراس چنئی پہنچ چکا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، آپ کی ہدایت کے مطابق نظام یہ بنایا گیا ہے کہ ماہ مبارک میں جو ہم تلاوت سے خبروں کا آغاز کرتے ہیں، جی تو اس میں سوچ رہے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ نماز تراویح کی جو تلاوت ہوتی ہے اسے ہم لائیں، بہت بہتر۔ تو نماز تراویح کی جو لوگ تلاوت بھیجیں گے وہ ہمارے یہاں عام طور سے 2-3 طرح کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ جی لوگ تیز پڑھتے ہیں کہ تو ہمیں کیسی تلاوت اس میں مد نظر رکھنی ہوگی؟ بس اس سلسلے میں تو سب حضرات کو معلوم ہی ہے، جی سب جانتے بھی ہیں جی کہ قرآن کریم کو جیسا وہ نازل ہوا اس انداز سے پڑھنا چاہیے، جی جی اور کس انداز سے نازل ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ تمام حروف کو قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ، جی جی تمام صفات لازمہ اور عارضہ کی رعایت کے ساتھ جی جی صحیح مخارج سے ادا کرتے ہوئے جی جی ادا کرنا۔ اچھا قاری صاحب، بہت سی جگہ حروف کٹ جاتے ہیں، ان کا کیا رہے گا؟ اب کٹ جانے کا معاملہ تو بہت برا ہے۔ جی صاحب خلاصہ حضرت قاری ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلاصۃ البیان، جی جس میں ہمارے تمام ادارے دارالعلوم مظاہر علوم ہند و پاک میں خلاصہ پڑھے بغیر عربی حفظ کی سند نہیں دی جاتی، جی جی اس کتاب میں حضرت قاری ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جی جی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، جی 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 کہ بہت سارے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن تو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جی جی لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے ان کی تلاوت کی وجہ سے۔ جی جی تو یہ جو حروف کٹ جاتے ہیں جی اسی کے بارے میں لکھا، بلکہ بعض اکابر نے لکھا اور کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اچھا کہ قرآن کریم پڑھنے والا پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، جی جی کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جی جی اور یہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے جی اور حرفوں کو کاٹ کاٹ کر پڑھ رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور پھر پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود اس لعنت کا خود ہی شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ جی 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 تو اس لیے تمام حضرات کو اس بات کا، تمام حفاظ کو، قرہ کو، تراویح سنانے والے جتنے بھی حضرات ہیں، سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہی چاہیے کہ حروف نہ کٹیں۔ اچھا، جہاں اور تک لوگ مخارج والی بات ہے اس کا ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے؟ بس مخارج کا مطلب یہ آپ رفتار اگر تیز ہوگی، جی یقینی بات ہے مخارج بھی غلط سلط ہو جائیں گے، جی الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر رفتار بالکل صحیح ہے، صحیح انداز سے پڑھ رہا ہے، حروف کٹ نہیں رہے، سارا کھیل جو ہے وہ رفتار کا ہے۔ جی 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 رفتار تیز ہو گئی تو پھر اللہ کی لعنت ہے۔ جی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، جی جی اس میں دو معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے جو اوامر ہیں ان پر وہ عمل نہیں کرتا، جو جی نواہی ہیں ان سے نہیں بچتا، جی جی تب بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کو، اللہ کے پیغام کو غلط انداز سے پیش کر رہا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اگر تمام پورے ملک کے لوگوں کو، اپنی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں جی اور اس پیغام کو تحریری طور پر لکھ کر میڈیا کے حوالے کر دے اور ان کی ذمہ داری لگا دے کہ میڈیا کے لوگ میرے اس پیغام کو ہر فرد تک پہنچا دیں، جی اور میڈیا کے لوگ اس کو پڑھ کر سنائیں۔ جی اب ایک تو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے جی کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی جانب سے تمام
معزز باشندوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے جی جی اور اسی کو رفتار بڑھا دو جی جی، ہاں ہاں، یہ کر کہ دیا ہے۔ تمام ملک لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، تو جی اب جی سمجھ لیجیے کہ یقینی بات ہے کہ اس سے وزیر اعظم خوش نہیں ہوں گے جی جی بلکہ ناراض ہوں گے کہ میرا جو پیغام تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا۔ یہی حال اس کلام پاک کا ہے جی کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا گیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے جو ہمارے جو سامعین ہیں، جو مسلی حضرات ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط پڑھنے والے کے پیچھے بالکل تراوی نہ پڑھیں۔ جی جی حضرات مفتیان گرام کا متفقہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ اس سے اچھا تو علم ترا کیفا سے پڑھ لینا بہتر ہے اگر حرف کٹ رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ جی جی۔ آسان میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے، اور جزاک انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ تراویح کی جو بھی تلاوت ہے وہ بالکل صحیح آئے۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز کی جانب آپ توجہ دلا رہے ہیں تمام لوگوں کو، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے اس اہم چیز کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ صحیح طریقہ کیا ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ شکریہ کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔